بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں ان مسائل اور آداب کا بیان چل رہا ہے کہ جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی معاشرتی زندگی سے ہے۔ وہ کام، وہ معاملات جو ہمیں روز کی بنیاد پر پیش آتے ہیں۔ جیسے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے آیا کہ ایک انسان راستے میں چلے پھرے یا آرام کے لیے لیٹے یا اپنے گھر پر بیٹھے، اس کے بھی شرعی آداب ہے، اس کا بھی سنت طریقہ ہے، اور ایک مسلمان کو وہ ضرور سیکھنے چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لانا چاہیے۔ آج کی مسائل کی مجلس میں جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر اجتماعیت ہو، کوئی مجمع ہو، مجلس ہو، تو کسی بھی مجمع یا مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنے سے متعلق آداب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہماری مجلسوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو سراسر آداب اور سنت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس حوالے سے نہ علم ہے نہ ہماری اس اعتبار سے تربیت ہے، غلط رخ پہ چل رہے ہوتے۔ بہت ساری خرابیاں، کوتاہیاں وہ ہماری وجہ سے مجلس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان آداب کو، ان مسائل کو، ان معاملات کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس میں جانا ہو تو کسی کو اس کی جگہ سے، جو پہلے سے وہاں بیٹھا ہو، اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں مت بیٹھو۔ اگر کوئی پہلے سے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ دوست پہلی صف میں بیٹھے ہوئے اور پہلے سے آئے ہوئے، اب میں آیا لیٹ، لیکن میں کہوں چونکہ میں عمر میں ذرا بڑا ہوں یا میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور میں ذرا ایسے نیک سا لگ رہا ہوں، تو مجھے دیکھ کر جو ہے اس کو جگہ بنا لینی چاہیے۔ یا بعض ایسے جری بھی ہوتے ہیں کہ آئے اور کہا کہ بھائی یہ میری جگہ ہے، جگہ خاص۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے رجسٹری کروائی ہوئی ہے، ان کی جگہ پر تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے مسجد میں۔ یہ ہمیں یاد ہے، ہم جب حفظ کرتے تھے وہاں غفوریہ مسجد میں ایک بزرگ تھے، بہت نیک انسان تھے، اب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان میں ایک عجیب عادت تھی، یہ تو میں مسجد کی بات عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو مسجد کا وضو خانہ تھا نا، اس وضو خانے میں بھی اس بزرگ کے جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ ایک ابتدا کے جو پتھر تھا، بس وہ تھا۔ اگر ان کے آنے کے بعد کوئی وہاں بیٹھا ہو تو یہ سر پہ بالکل ایسے کھڑے ہو جاتے، اور اگر کوئی بچہ یا نوجوان ہوتا تو اس کو کہتے یہاں وہاں جا کے وضو کر۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے اور آداب کے بالکل برخلاف ہے۔ جو پہلے آ جائے وہ اس جگہ کے بیٹھنے کا حقدار ہو جاتا ہے، الا یہ سوائے اس کے کہ اگر کوئی معزز مہمان آئے، بزرگ آئے، علماء آ گئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو آگے بلانا چاہیے، بٹھانا چاہیے، تو وہ ایک علم کا اور صالحیت کا الگ ایک حق ہوگا، وہ مستقل الگ حکم ہے۔ ایسے موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور مسجد نبوی میں مجمع تھا، وہ پیچھے بیٹھ گئے، اور آگے کی صف میں ایک نوجوان نوعمر صحابی بیٹھے ہوئے۔ چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جس محنت سے، محبت سے گہرائی میں جا کر لیا ہے، کمال کر گئے ہیں دوستو۔ تو آئے تو تربیت تو یہ تھی کہ وہیں پیچھے جگہ ملی، وہاں بیٹھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا قم یا عبداللہ، اے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اور ایک نوجوان صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ ان کے لیے جگہ بنا دو۔ ان کو آگے بلایا
ان کو پیچھے بھیج دیا. پھر فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، چاہیے کہ تم میں سے جو عقل مند اور سمجھدار حضرات ہو وہ میرے قریب رہے، وہ میرے قریب رہے. اب وہ چونکہ ایک مجلس کا ادب ہے، جب علمی مجلس ہو تو ایسے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوشش یہ کی کہ ان حضرات کو قریب رکھا جو اس علم کو بہت جلدی سمجھ سکتے تھے، لے سکتے تھے، قبول کر سکتے تھے، آگے پہنچا سکتے تھے. وہ ہے. تو اگر یہ معاملہ ہو وہ تو خیر الگ بات ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم سب اس مسجد کے نمازی ہیں، ساتھی ہیں. اب اچانک باہر سے ہمارے کوئی استاذ آ گئے، مہمان آ گئے، عالم آ گئے، تو ہر ساتھی خود یہ فکر کرے گا کہ بھئی ہم تو مقامی ہیں، لہٰذا ان کا حق ہے کہ ان کو آگے بلایا جائے. وہ تو بالکل الگ ادب ہے دوست. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک ساتھی آ کر بیٹھ گئے، صف میں انہوں نے جگہ بنا لی، اور میں بعد میں آنے کے بعد کہوں کہ نہیں یہ میرے لیے جگہ خالی کرے، یا آج کل جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض دفعہ یہ بچے آ جاتے ہیں پہلے، اب وہ ٹھیک ہے ہم ان کو بالکل امام کے پیچھے یا مؤذن کے دائیں بائیں اس میں احتیاط کریں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ حوصلہ شکنی کا جو مزاج بنا ہے نا، آیا میں سب سے بعد میں وضو کا پانی ابھی پوچھ رہا ہوں اور اس کو کہا بھائی بچے پیچھے جائیں، بچے پیچھے جائیں. وہ 15 منٹ پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اب میں آ کے اس کو کہوں کہ جی آپ پیچھے جائیں. پہلے میں نے وہاں شفٹ کیا، دوسری صف والوں نے تیسرے میں، تیسرے نے چوتھے میں. وہ بیچارہ جو ہے نا وہ حقیر جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا. اگلی نماز میں نہیں آئے گا یہ بچہ، یہ خرابی میری وجہ سے پیدا ہوگی. اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، خود بھی اس کی فکر کرتا ہوں، اگر ایسے بچے یہاں ہوتے ہم وہاں کونے میں اس کی ترتیب بنا دیتے کہ بھئی ان کے لیے کونے میں جگہ بنا دیں. اب اس کا دل بھی نہیں ٹوٹے کہ بھئی مجھے صف اول میں جگہ مل گئی، کونے کی جگہ مل گئی، اور قریب میں سمجھدار ساتھی آ جائیں. ایک حکمت کو لیں دوستو. یہ جو نادانیاں پرانی زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اب ان بچوں کی اگر حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، یہ مسجد آنے کے بعد بھی پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں، پھر میں کل گلہ کروں کہ نوجوان نسل مسجد سے کیوں کٹ رہی. انہوں نے ہی بڑا ہونا ہے، ان کو ہی مسجد سے جوڑنا ہے، ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تربیت کے ساتھ. حوصلہ شکنی بھی نہ ہو اور مسجد کے آداب تقدس بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہے. اسی طریقے سے دوسری بات فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، کہ اگر کوئی مجلس قائم ہو، محفل ہو یا تقریب ہو، اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہو اور درمیان سے کھڑا ہو جائے اور نکل جائے، لیکن عقل یہ فیصلہ کرے کہ یہ جانے والا شخص کسی تقاضے سے گیا ہے اور دوبارہ آئے گا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کسی کو وضو کا، پیشاب کا، بیت الخلاء کا تقاضا ہو گیا، تو وہ ساتھی آگے بیٹھا ہوا ہے لیکن اٹھا اس طرح آستینیں چڑھائی اس نے. عقل کیا کہہ رہی ہے کہ اس نے آنا ہے نا دوبارہ، یہ مستقل نہیں رخصت ہو رہا. تو ایسے شخص کی جگہ جو ہے یہ اس کا حق اب بھی رہے گی. بعض دفعہ ہم یہ انتظار کرتے ہیں، یہ دیکھا بھی کہ اس نے رومال رکھ لیا یا یہ کہ ٹوپی وغیرہ اتار دی، وضو خانے گیا، پھر بھی میں لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے آیا کہ چلو بھائی جگہ بن گئی، فزت ورب الکعبہ، اس کی جگہ پکڑو. یہ نہیں. ہاں اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے رومال کندھے پر رکھا، آگے پیچھے دیکھا اور گیٹ کی طرف رخ ہو گیا، اب سمجھ میں آیا کہ ساتھی جا رہے ہیں، پھر آ جائیں اس کی جگہ پہ. تو یہ بھی ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی اجتماعی مجلس میں دو افراد ارادے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھیں بات، دو ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ بیٹھنا اتفاقی نہیں. جیسے اب مثال کے طور پہ آپ ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ اتفاقی ہے. کل کے درس میں ممکن ہے کہ یہ ساتھی وہاں ہو، وہ ساتھی یہاں ہو، ہے نا. لیکن دو ساتھی مجھے وہاں نظر آئے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اہتمام سے، باقی جگہ بھی تھی لیکن وہ آئے اور ایک ساتھ ہی بیٹھ گئے آپس میں، اور ذہن سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں.
قریب رہنا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے ان کے بیچ میں کچھ جگہ بھی ہو اور میں آ کے اس بیچ کے اندر داخل ہو کے بیٹھ گیا۔ اب یہ تو اجتماعی مجلس ہے، اس میں جو ہے مجھے حق ہے میں جہاں بھی بیٹھ جاؤں۔ تو دو ساتھی اگر ارادے کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ ایک ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے، کوئی دوسری جگہ ڈھونڈ لینی چاہیے۔ ہاں اگر آپ آگے پیچھے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا آئیے آئیے یہاں پہ جگہ ہے، آپ بیٹھ جائیں، اگر خود دعوت دی تو پھر الگ بات ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ کی جو نعمت ہے نا عقل، یہ باقی تو دنیا کی ہر جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو سنت کی جگہ ہے، شریعت کے مقامات ہے، اس میں ہم کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے تو نہیں لگی تھی یہ بات۔ تو انسان اس شعور کو بھی بیدار رکھے، اس سے کام لے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آئے، مہمان آ گئے، ساتھی آ گئے، دوست آ گئے یا رشتہ دار آ گئے، اور آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے، جگہ بہت ہے، وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر بھی احتراماً اس کے لیے تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک جاؤ، حالانکہ جگہ ویسے ہی ہے، لیکن پھر بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سمجھدار لوگ پھر بھی تکیہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ جگہ پہلے سے۔ لیکن شریعت کی خوبصورتی دیکھیں کہ اس آنے والے مہمان کا ایک حق ہے کہ اس کے دل کو خوش کیا جائے، اور انسانی فطرت ہے کہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میزبان نے میرے لیے جگہ بنائی، دائیں بائیں ہوا، تکیہ رکھا، تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ محسوس کر لے کہ اس نے میری قدر کر لی ہے، میری قدر کر لی، تو اس لیے آنے والے کے لیے انسان اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل جائے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کسی مجلس یا محفل میں انسان بذات خود سردار بن کر نہ بیٹھے، سردار یعنی اپنے آپ کو کوئی بڑا بنا کر۔ اب یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، کمزوری ہے۔ بعض دفعہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اب مجلس میں داخل ہوا تو یہ مجمع میری طرف دیکھ کے متوجہ ہو کہ مجھے خاص بلائے کہ جی آپ یہاں آ کر بیٹھے، یا میں جو ہے اپنے جو ہے نا وہ واسکٹ برابر کر کے آیا اور پیچھے سے آگے آتے ہوا جو ہے بالکل اس طرح بیٹھ گیا تاکہ ذرا محسوس ہو، دباؤ پڑے میرا۔ تو اپنے بڑے پن کو خود جتلانا، کسی پہ ظاہر کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے، اپنے اندر بڑائی کا مرض پیدا کرنا ہے یہ۔ اس لیے فرمایا انسان جائے تو عاجزی کے ساتھ کہیں پر بھی بیٹھ جائے، آگے جگہ ملی، پیچھے ملی، درمیان میں ملی، دائیں ملی، بائیں ملی۔ بڑوں کو آپ دیکھیں وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ یہ تو انسان جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کی۔ اب اس زمانے کے حضرات جو کہ اولیاء اللہ تھے، حضرت شیخ الہند گئے، حضرت تھانوی گئے، حضرت سہارنپوری گئے، یہ بڑے بڑے لوگ اساتین علم ہیں۔ اب جب کھانا ہو گیا تو یہ ایک حق ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس کے گھر کھانا کھا لے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میزبان کا مہمان پر حق ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس کو دعا دے دے، دعا دے کر جائے اس کو۔ تو اب جب حضرات کھانے سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے کہا کہ میرے حق میں دعا فرما دے۔ تو اب سب بڑے، سب علم کے، عمل کے، تقوی کے پہاڑ بیٹھے ہوئے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاذ تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی آپ دعا کرا دیں۔ انہوں نے فرمایا قاری طیب صاحب کرا دیں۔ اب ہر ایک دوسرے کا نام لے رہا ہے کہ میرے اوپر نہ آئے۔ اب کھانے کے بعد کی دعا
جسے ہم آج شاید بہت ایک معمولی کام سمجھتے ہیں، لیکن ان حضرات کے تقوی کو دیکھیں، اپنے نفس کے مٹانے کو دیکھیں۔ یہ واقعہ حضرت نے اس لیے عرض کیا کہ ہر ایک دوسرے پہ ڈال رہا تھا کہ جی وہ کرائے وہ بڑھیں، تو حضرت نے فرمایا اب اصل بات یہ ہے جو عرض کرنا ہے، فرمایا جو ہمیشہ دوسروں کو بڑا کہتا ہے یہ خود بڑا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو چھوٹا کہتا ہے یہ حقیقت میں خود چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا چونکہ وہ سب بڑے تھے نا، ایک دوسرے کو بڑا کہہ رہے تھے، اور کہا ہم چھوٹے ہیں حقیقت میں، تو ایک دوسرے کو چھوٹا کہہ رہے ہوتے۔ اتنی بڑی کمزوریاں آج ہمارے اندر آ گئی، یہ روحانی امراض ہے، اخلاقی امراض ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے فرمایا اگر مجلس میں چھینک آئے تو ہرگز منہ کھول کر نہ چھینکے، بلکہ یا تو منہ پر کپڑا رکھ دے یا کم از کم درجے میں ہاتھ رکھ لے، بغیر کسی چیز کے رکھے ہوئے چھینکے نہیں، چھینک کو روکے نہیں، اس لیے کہ یہ بھی منع ہے۔ چھینک کو روکنے سے فرمایا اس سے مرض پیدا ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے۔ چھینک کا ہو جانا یہ ایک نعمت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چھینک کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ ناک سے منہ سے ذرات نکل جاتے ہیں، اور آداب مجلس کے خلاف ہے۔ قریب کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے اور اس پر چینٹے چلی جائے، کتنا برا لگے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس چھینکنا ہے اور پورا زوردار مجلس کو ہلا دینا، کوئی رومال جیب میں ہو اس کو نکال کے منہ پہ رکھ لے یا ہاتھ کو رکھ لے اس پہ، اور کوشش کرے کہ حتی الامکان آواز پست سے پست ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو سمجھدار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا رکھ کر کے بائیں طرف منہ کر لیتے ہیں، پیچھے مڑ جاتے ہیں، خاص طور پہ کھانے کے درمیان، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ چھینک آ گئی فوراً مڑ جائے پیچھے کی طرف، تاکہ خدا نخواستہ کسی ساتھی کو نہ تکلیف ہو نہ ان پر بوجھ بن جائے۔ تو مجلس میں چھینکنا بھی ایک ادب کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر مجلس میں جمائی آ جائے تو جمائی جانتے ہیں نا، جمائی اس کو کہتے ہیں جب انسان پہ سستی اور نیند کا غلبہ ہو جائے، تو ہم لمبی لمبی سانس لیتے ہیں منہ کھول کے۔ اب یہ جو جمائی ہے یہ سستی کی علامت ہے، سستی کی علامت، اس لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ آ بھی جائے تو فرمائے انسان منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے منہ کو ظاہر نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا منہ کھولنا ہے کہ 32 کے 32 دانت نظر آئے، نہیں، اس کا بھی ایک ادب ہے کہ منہ ہو تو اس پہ ہاتھ رکھ لے، بالکل اس طرح الٹا ہاتھ رکھ لے، اور رکھنے کا طریقہ بھی فقہا نے یہ لکھا کہ اس طرح ہو کہ پش جو ہاتھ کی ہے نا یہ منہ پر آ جائے، یہ آ جائے، بہتر یہ ہے۔ اس طرح کر لے تو بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ آگے کا ہاتھ عام طور پہ کھانے پینے میں چیز کے اٹھانے میں، دیکھیں اتنا خیال ہو سکتا ہے اس جمائی کے فوراً بعد اس کو کوئی سالن کا ڈونگا دینا پڑے، پھل اٹھا کے دینے پڑے، کچھ دینے پڑے، تو یہ حصہ استعمال ہوگا، یہ نہیں ہوتا، تو اس سے جمائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے فرمایا مجلس میں بہت زیادہ زور سے نہ ہنسیں۔ بعض دفعہ کوئی مزاح کی بات آ بھی جاتی ہے، اور یہ حدیث میں بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں بعض صحابہ اکرام ایسی بات کر جاتے تھے کہ آپ علیہ السلام مسکراتے، لیکن کان ضحکہ التبسم، آپ کا مسکرانا صحابہ فرماتے تبسم تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ صرف چند موقع ایسے آئے، چند موقع جس میں آپ علیہ السلام ہنسے ہیں اور آپ کے دانت مبارک بھی نظر آئے، چند موقعوں پہ، لیکن آواز سے نہیں، چلا کر نہیں۔ یہ جو آج ہم کرتے ہیں نا مجلس میں، خاص طور پہ آپ دیکھیں کوئی دعوت ہے، ولیمہ ہے، یا آپ کہیں ہوٹل چلے گئے کھانے پر، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ساتھی یا میں آیا ہی اسی لیے ہوں، تو بس کوئی بات ہوگی، کوئی لطیفہ چھوڑ دے گا اور پوری مجلس جو ہے نا وہ ایسے گونج جائے گی، سب دیکھیں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں غصی سے۔ یہ غلط ہے، اتنا بے دہانی اور غفلت کے ساتھ ہنسنا کہ ساری مجلس پر ایک اثر ہو، یہ بہت ہی زیادہ ادب کے خلاف ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، خوبصورت بات آ رہی ہے دوست، کہ کسی بھی اجتماعی محفل مجلس میں
انسان اپنے اندرونی اثرات کو ظاہر پر نہ آنے دے، یعنی ناک منہ چڑھا کر نہ بیٹھے منہ پھلا کر۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، گھر سے لڑائی کر کے آئے، ٹھیک ہے بھائی، لڑائی گھر میں ہوئی، آپ کا غصہ وہاں کا ہے، اب مجلس میں بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح باسی بینگن کی طرح، یہ غلط ہے۔ دوسرے پر ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ جی میں تو صحیح موڈ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ہاں ہوں میں جواب دے رہے ہیں، اس سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہے، یہ نہیں۔ اصل تو کمال یہ ہے کہ انسان ہر موقع کے مناسبت سے اپنے آپ کو رکھے، وہاں کے آداب کا خیال رکھیں۔ خوشی کی مجلس میں گیا ہے تو کیوں غم والا منہ بنا رہا، غم کی مجلس میں گیا ہے تو کیوں بات بے بات ہنس رہا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اندر کی کیفیات اپنے ظاہر پر نہ آنے دے، ٹھیک ہے۔ اور آخری ادب فرماتے ہیں کہ محفل یا مجلس یا تقریب میں یا اجتماعیت میں بلا عذر کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، بلا عذر۔ ایک تو یہ کہ عذر ہے، مثال کے طور پہ حضرت آ گئے، بزرگ آ گئے، ان کے لیے آپ نے یہاں تکیے لگا دیے، بستر بچھا دیا، ان کو پیروں کی گھٹنوں کی تکلیف ہوگی، وہ پیر پھیلائیں گے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے دوست۔ یا کوئی بزرگ آ گئے، مسجد میں نمازی ہے، ابھی نماز میں وقت باقی ہے، تو وہ سامنے دیوار پر بیٹھ گئے اس رخ پر کہ قبلے کی طرف پیر نہ آئے، دائیں بائیں ہو کے، اور پیر پھیلا دیے، تو وہ تو ان کا عذر ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ بالکل ایک جوان یا نوجوان یا جو پیروں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ابھی نماز میں ٹائم ہے، اور آ کے خوب لمبے چوڑے ہو کے بیٹھ گئے پیر پھیلائے ہوئے؟ یا مجلس میں آ گئے جس میں سمجھدار دیندار علماء بڑے سب موجود ہیں، اور یہ جناب عالی آ کر پیچھے تکیہ پکڑ کر پیر پھیلا کے بیٹھ گئے۔ بعض لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ مجلس میں کون بیٹھا ہوا ہے، مجھے کس طرح بیٹھنا ہے، یا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہم اپنے محترم اور مقدس مقامات اور شخصیات کے ادب احترام سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں دوست۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک چیز میں بازار میں دیکھتا ہوں، ایک چیز میں محلے میں دیکھتا ہوں، ایک چیز میں بے تکلف ساتھیوں کے ساتھ دیکھتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہی چیز آ کر میں مسجد میں بھی مجمع میں کروں گا، یا بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کروں گا، یا تعلیم درس میں بیٹھ کے بھی کروں گا، یا کوئی بزرگ عالم بڑے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی بے تکلف ہو کے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ تو ان چیزوں کو صرف سننا نہیں ہے، سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹوں کی، اپنی اولاد کی اسی نہج پہ تربیت کی ضرورت ہے دوست۔ باتیں تو بہت ہو رہی ہے اور ہوتی رہیں گی، اب اصل یہ ہے کہ یہ سارے معاشرتی اخلاق آداب ہماری عملی زندگی میں نظر آئے اور واقعی محسوس ہو بھئی کیسی تربیت ہو رہی ہے، یہ کیسے اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بڑوں کے سامنے پیر پھیلا کے ٹیک لگا کے تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے۔ آج بڑے بھی ہوتے ہیں، یہ چھوٹے نوجوان ساتھی جیب سے موبائل نکال کر کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، بڑوں کے آداب کے خلاف ہے کہ بڑوں کے سامنے ہوتے ہوئے وہ آپ سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، آپ پہلے میسج کا جواب پھر ہاں ہوں کر رہے ہیں، ہاں ہوں کر رہے ہیں۔ یہ ادبی کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کس کس ساتھی کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ سیدھا ہاتھ اٹھائے۔ کوشش کریں گے سب انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری مسجد کے پرانے نمازی بھائی اشرف صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، ان کی تکلیف کو اللہ پاک راحت میں، عافیت میں، سکون میں تبدیل فرمائے۔ جتنے نمازی، جتنے حضرات، جتنے بزرگ، جتنے مسلمان دنیا کے کونے کونے میں بیمار ہے، تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، اللہ پاک سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے، سب کی آزمائشوں کو اللہ پاک راحت و عافیت میں تبدیل فرمائے، سب کی بے چینی کو اللہ پاک چین اور سکون میں تبدیل فرمائے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔